زندگی میں یہ دو نمازیں کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ دو نمازیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو نمازیں پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی 14ویں رات کے چاند کی طرح خود اپنا دیدار کروائیں گے، اور ایسا شخص بلا خوف و خطر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم جتنی ہی محنت اور مشقت کر لیں، لیکن پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو اپنی امت کے لیے روتے روتے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ ہمارے لیے ایسا روئے کہ اس دنیا میں کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپے کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہزاروں بار تسلیاں دینے کے لیے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ ان آیات کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ اس قسم کی آیات کے جن میں اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، لیکن آپ اپنی امت کے لیے اس قدر غمگین تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ کو تسلیاں دیں، لیکن اس کے باوجود امت میں ایسے نافرمان اور خبیث لوگ بھی گزرے جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے مر گئے۔ ایسے لوگ جو بددیانتیوں میں، شراب کے نشے میں، نمازوں کے چھوڑنے میں اور دوسرے گناہوں میں الجھے ہوئے مر گئے۔ تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے دن ہماری نافرمانیاں دیکھے گا تو کہے گا، اے میرے رب، کیا یہی ہے میری وہ امت کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، لیکن انہوں نے مسجد کی راہیں چھوڑ دیں۔ جمعہ کی نماز میں محلے کی مسجدیں لوگوں کے مجمع سے بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن بتاؤ کہ باقی کی نمازوں میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ صرف جمعہ کے دن ہی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، یا پھر ہفتے کے تمام دنوں میں اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ تمام دنوں میں اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں، یا صرف 8ویں دن اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پر 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ اس کے دروازے پر دستک کیوں نہیں پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں کہ تم لوگ کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو۔ تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر پتھر سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ تمہارے سینوں میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تم کون سے انسان ہو؟ اور اپنے سینوں میں کیسے دل لیے پھرتے ہو کہ ہر روز 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف اور آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اگر ایک تھانے دار تمہیں پکارے کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو تم سر پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف بھاگو گے۔ ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کر بھاگو گے۔ لیکن جب تمہارا زمین اور آسمان کا بادشاہ دن میں 5 بار تمہیں پکارتا ہے لیکن تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور 8ویں دن مسجد چلے آتے ہو، کیا یہی وفاؤں کا صلہ ہے؟ کیا یہی بندگی ہے اس خدا کی؟ کیا ایسی ہی وفا اپنے آپ سے کرتے ہو، اپنی دکانوں سے
کرتے ہو، اپنے ملک و مال سے کرتے ہو، اپنی اولادوں سے کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ اگر زمین پر سجدہ ادا نہ ہو تو بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ایک نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایک نماز کو چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ شیطان نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا۔ کیا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کوئی شرک کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ شیطان بس ایک سجدے کا انکاری ہوا۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ افسوس کہ اس مسلمان کو کوئی افسوس نہیں جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہکہے لگاتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، تو بتاؤ جس نے فجر کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھروں میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی نماز کا مذاق ہی تو ہے۔ لیکن پھر 8ویں دن سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد میں آ گیا، تو بتاؤ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، تو کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے؟ تو کیا ہوگا اس دن؟ جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، تو کیا اسے قبر کے اندھیرے یاد نہیں؟ کیا اسے قبر کی گرمی یاد نہیں؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش ہی نہیں، لیکن جب اللہ بلائے تو ایسے بے ہوش ہو جائیں کہ کان پر جوں تک نہ رینگے۔ نہ کسی بوڑھے اور نہ کسی جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی مرد کو ہوش آئے، اور نہ ہی کوئی بازار بند ہو۔ ارے لوگوں، جب اللہ چاہتا ہے تو کورونا جیسی وبا بھیج کر مہینوں دکانیں اور بازار بند کروا دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے بلاوے پر لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی ہوتی تو اللہ آج آپ کو ہر طرح کی ناگہانی آفات سے محفوظ فرما دیتا، تو کوئی ظالم آج نہ تو آپ کے مال پر ہاتھ ڈالتا اور نہ ہی آپ کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالتا۔ آج دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نظام سے باغی ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے۔ ذرا بتاؤ کیا جمعہ کے دن ہی اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے افراد کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ اور یہ کیسی وفا ہے؟ لیکن قربان جائیے کہ اللہ کیسی وفائیں نبھاتا ہے کہ زمین بولتی ہے کہ اللہ اجازت دے میں اس بے نمازیوں کے پورے علاقے کو نگل جاؤں، سمندر بولیں کہ اللہ اجازت دے کہ ہم بپھر جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں کہ ہم ہلاک کر دیں، لیکن اللہ کی عظمتوں پہ قربان جائیے کہ جس کے سجدوں کا انکار ہوا پڑا ہے اور جس کی غیرت بار بار جوش میں آ رہی ہے کہ یہ میرے پیدا کیے ہوئے ایک گندے نطفے سے بنے ہوئے انسان، میرا رزق کھا کر، میرا دیا پانی پی کر، میری ہواؤں میں سانس لے کر زندہ رہنے والے اور میرے ہی دیے ہوئے نظام سے زندہ یہ لوگ میرے ہی منکر بن چکے ہیں۔ 1500 روپے تنخواہ پر رکھا ہوا ملازم اگر آپ کو چائے کی پیالی اٹھا کر نہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ چل چھٹی کر، ہم کوئی اور ملازم رکھ لیں گے، لیکن جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی رو دوڑائیں، دل کو دھڑکنے عطا فرمائیں اور سارے بدن کے نظام کو بہترین طریقے سے چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون دوڑایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی
قوت عطا فرمائی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، جس نے لقمے کو معدے میں جبکہ سانس کو پھیپھڑوں تک جانے کا پورا نظام بنایا۔ یہ دونوں نالیاں بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ ہی ہے جو معدے کا منہ کھول لے تو سانس کی نالی بند کرے اور سانس کی نالی کھولے تو معدے کا منہ بند کرے۔ الغرض وہ خدا ہی ہے جو آپ کے جسم میں موجود لاکھوں قسم کی فیکٹریوں کو چلانے پر قادر ہے اور جو ہر ایک نظام کو بالکل ٹھیک انداز سے چلا رہا ہے۔ ہم تو ایک ناخن کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اللہ سے باغی ہو جائیں تو قربان جائیے کہ وہ پھر بھی ہمیں فوری طور پر عبرت کا نشان نہیں بناتا، بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس آدمی کو آپ نے 1500 روپے تنخواہ دی اور اس نے آپ کو چائے کی پیالی نہ دی تو آپ نے نکال باہر کیا، تو یہ پورا وجود جس کے حکم سے چل رہا ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، جس نے ہمارے لیے طرح طرح کے رنگ برنگے اور خوش ذائقہ پھل بنائے ہیں، جس نے ہمارے لیے غلہ پیدا فرمایا اور بھوسا بھی بنایا، تو تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کیوں اس کے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی رب المشرقین اور مغربین ہے، یعنی وہ ہمارے مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، شمال و جنوب کا بھی رب ہے، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، تو پھر تم کیوں اس کے باغی بنے جا رہے ہو اور کیوں اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے 2 پانی چلائے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، اور ان میں پردہ لگایا تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کڑوا میٹھے میں شامل ہو جائے گا، تو پھر کسی انسان کو نہ آسمانوں کا پانی میٹھا ملے گا اور نہ ہی زمین کا پانی میٹھا ملے گا، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری کشتیاں بڑے بڑے سمندروں میں تیرتی پھرتی ہیں، اور وہ رب ہی ہے جو طوفانوں کو روکتا ہے اور موجوں کو لگام ڈالے ہوئے ہے، پانی کو تھام کر رکھے ہوئے ہے، تاکہ تمہارے تنکوں جیسے کمزور جہاز اللہ کے بڑے بڑے عالی شان سمندروں میں ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ تم سب مر جاؤ گے لیکن تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے؟ کیا تم نہیں سنتے ہو؟ سن لو کہ وہ رب ان قریب ہمارے لیے حساب و کتاب کا نظام چلانے والا ہے، اور وہ ان قریب ہمارے لیے فارغ ہونے والا ہے، تو تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنوں کے گروہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس دن تمہیں پانیوں، آگ اور جہنم کی مار سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ اور کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں گہری ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی دوزخ بھر رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ اے اللہ اور لے آ، اے اللہ اور لے آ؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم اللہ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں۔ کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی خاک اور نہ کوئی گرمی ہوگی، نہ کوئی دھواں ہوگا اور نہ کوئی سموگ ہوگا؟ اس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا اور پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئی۔ تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ ہوگا اور فرشتوں کا سلام ہوگا، غلاموں کا سلام ہوگا اور فرش بچھے ہوئے ہوں گے، قالین لگے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوئے، جوانی ہمیشہ کی، زندگی ہمیشہ کی، زندگی کو کوئی زوال نہ ہوگا، جوانی کو کوئی زوال نہ ہوگا۔ تم دیکھو تو صحیح کہ کیسے
سے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور تخت پر تم بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں اور دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تم نیچے دیکھتے ہو تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتے ہو تو باغ کے پھل جھکے ہوئے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جن دنیاوی کاموں میں نمازیں چھوٹ گئیں وہ کچھ کام آنے والے نہیں۔ آؤ عہد کر لیں کہ آج سے ہی نمازیں پنجگانہ ادا کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے آپ کی بھی دنیا و آخرت سنور جائے تو بھول کر بھی دنیا میں کبھی یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا۔ یہ دو نمازیں اتنی بابرکت ہیں کہ اگر آپ ان دو نمازوں کے پابند ہو جاؤ تو قیامت کے دن سب سے بڑی چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ سب سے بڑی چیز سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروا دے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دوسروں پر اور خاص طور سے یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر احسان کرنا سیکھو، اور دنیا میں کبھی بھی بھول کر بھی ان دو نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ یہ دو نمازیں اتنی بابرکت ہیں کہ ان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے قیامت کے دن۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں کبھی بھی سستی نہ کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کا دیدار ان لوگوں کو ہوگا جو فجر کی اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان میں سستی نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دیکھ کر مسکرا دے تو اس کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ رات کی تاریکی میں جو انسان اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور ان کے باوجود بھی تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکراتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر 5 نمازیں مقرر فرمائی ہیں ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکات ہیں، اور دوسری جانب ان کو نہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹیوں پر آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم
مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو پابندی سے اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کبھی بھی یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا، لیکن اس بات کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اب آپ نے دو نمازیں ہی پڑھنی ہیں اور باقی تین جو ہیں وہ چھوڑ دینی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار بتایا ہے۔ پیارے دوستو، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یا نماز ترک کر دینے والوں کے لیے کون کون سی سزائیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تو جان لیجئے کہ ویسے تو نماز نہ پڑھنے پر بہت زیادہ سزائیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم آپ کو 5 خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی سزا تو یہ ہے کہ جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ دوسری سزا، اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، یعنی 5 وقت کے نمازی کے چہرے پر ہر وقت ایک الگ ہی نور چھایا رہتا ہے۔ جب ایک شخص دن میں 5 بار وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو میڈیکلی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی شخص کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ اور خوشنما رہتا ہے۔ تیسری سزا، ایسا شخص جو اپنی نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتا اور نمازوں کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کے لیے چوتھی سزا یہ ہے کہ بھوکا مرے گا، جبکہ ایسے شخص کی 5ویں سزا یہ ہوگی کہ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ یہ تھی نماز نہ پڑھنے پر خوفناک سزائیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نمازیں ساری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر نماز اپنی اپنی فضیلت و برکت کی حامل ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کو ہمیشہ باقاعدگی سے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔